ستارہ زبیر کے گھر آنے کے بعد جب پہلی بار زبیر کی پہلی بیوی زینت کو دیکھتی ہے تو بس دیکھتی کی دیکھتی ہی رہ جاتی ہے اور دل ہی دل میں سوچتی ہے کہ زبیر تو اپنی پہلی بیوی کی بہت برائیاں کرتا تھا کہ نہ اس کی شکل ہے نہ عقل، اور پھر ویسے بھی ستارہ زبیر کو دیکھ کے سوچتی تھی کہ جیسے یہ موٹا سا ہے اس کی پہلی بیوی بھی ایسی ہی کوئی موٹی سی ادھیڑ عمر کی عورت ہوگی، لیکن زبیر کی پہلی بیوی تو بہت ہی زیادہ خوبصورت اور کم عمر نظر آ رہی ہے۔ ستارہ کے دل میں جلن اور حسد بھی ہوتی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی سوچ لیتی ہے کہ بہرحال زبیر کی پسند تو میں ہوں، مجھے محبت کر کے لایا ہے اپنی پہلی بیوی کے ہوتے ہوئے، تو ظاہر ہے کہ زبیر کو اپنی پہلی بیوی میں کوئی دلچسپی نہیں۔ اور پھر سر سے لے کے پاؤں تک جب زینت کو دیکھتی ہے تو اسے یہ اندازہ بھی ہو جاتا ہے کہ اس گھر میں زینت کی حیثیت ایک نوکرانی سے بڑھ کے نہیں ہے۔ ساس نندوں نے خوب زینت کو اپنے قبضے میں کر رکھا ہے۔ ستارہ سوچتی ہے کہ اب مزہ آئے گا کھیل کا، جبکہ بیچاری زینت سوچتی ہے کہ یا اللہ مجھے میرے صبر کا پھل آخر کب ملے گا۔ اس بیچاری کے تو کام پہلے سے بھی زیادہ بڑھ جاتے ہیں کہ پہلے تو صرف ساس اور نندیں تھیں جو اس پہ حکم چلاتی تھیں، اب تو زبیر کی دوسری بیوی ستارہ نے بھی زینت کو اپنی نوکرانی سمجھ کے اس سے سارے کام لینا شروع کر دیے ہیں، اور زینت بیچاری چپ چاپ سب کے کام کرتی جاتی ہے کہ اگر وہ لڑائی کرے گی تو اس گھر سے آخر کہاں جائے گی، کیونکہ نہ تو اس کے سر پہ ماں باپ ہیں اور نہ ہی کوئی بہن بھائی ہیں، اور اپنے چچا اور اس کی بیٹی پر وہ بوجھ بننا نہیں چاہتی۔ جبکہ دوسری طرف زبیر کی ماں اور بہنیں تو اس ستارہ کے آنے کے بعد بہت ہی زیادہ پریشان ہیں، کیونکہ زبیر سارے پیسے ستارہ پہ لٹاتا رہتا ہے اور ہر وقت ستارہ کے ساتھ یا تو کمرے میں گھسا رہتا ہے یا پھر کہیں باہر یہ دونوں میاں بیوی کھانے پینے، آؤٹنگ اور شاپنگ پہ نکلے ہوتے ہیں۔ سدرا اپنی ماں سے کہتی ہے کہ بھائی کو تھوڑی بھی شرم حیا نہیں، ایک جوان جہان بہن گھر میں کنواری بیٹھی ہے، بجائے اس کے کہ میری شادی کی فکر کرتے اس عمر میں اپنی دوسری شادی کر کے یوں پھر رہے ہیں جیسے زندگی میں پہلی بار شادی ہوئی ہو۔ اب سدرا کی ماں کو بھی اپنی بیٹی کی فکر ہوتی ہے، کیونکہ اس کی عمر کی لڑکیاں تو دو دو تین تین بچوں کی مائیں بن چکی ہیں، تو وہ اسی رشتے کرانے والی خالہ کو کال کرتی ہے جس کے گھر میں جہانگیر رہتا ہے، اور اسے جلد سے جلد سدرا کے لیے کوئی اچھا لڑکا ڈھونڈنے کے لیے کہتی ہے۔ ادھر اسلم بھی بہت پریشان ہے کہ پہلے تو زبیر مجھ سے پوچھے بغیر پانی کا گھونٹ تک نہیں پیتا تھا، اور اب مجھے بتائے بغیر مجھ سے پوچھے بغیر دوسری شادی بھی کر لی، حالانکہ یہی اسلم اور یہی زبیر کی ماں بہنیں ہیں جنہوں نے زبیر کے دماغ میں دوسری شادی کا خیال ڈالا تھا، وہ بھی بیٹے کی لالچ میں۔ اب جب زبیر یہ قدم اٹھا چکا ہے تو ان سب کے لیے زبیر کی دوسری بیوی اس تیز ترار ستارہ کو برداشت کرنا محال ہو رہا ہے۔ زبیر کی بہنیں تو یہ سوچتی تھیں کہ اگر ہم زبیر کے دماغ میں دوسری شادی کی بات ڈالیں گے تو وہ زینت کو زیادہ لفٹ نہیں کرائے گا اور یوں زبیر کا سارا پیسہ ہمیشہ ہمارے ہاتھوں میں رہے گا، جبکہ اسلم کا خیال تھا کہ زبیر کے دماغ میں دوسری شادی کا خیال ڈالوں گا اور اس زینت کے خلاف بھڑکاؤں گا کہ یہ تمہاری ماں بہنوں کی نہ تو عزت کرتی ہے نہ ہی خدمت، تو زبیر خود ہی اس زینت کو طلاق دے دے گا، کیونکہ اسلم کی نیت تو کب سے زینت پہ خراب ہے کہ زبیر میں ایسا ہے کیا کہ اس کی قسمت میں اتنی خوبصورت بیوی لکھی ہے، اور اب تو اسلم زبیر کی قسمت سے پہلے سے بھی زیادہ جلن اور حسد کا شکار ہو چکا ہے، کیونکہ اس نے تو اس ستارہ پہ بھی لائنیں مارنے کی کوشش کی تھی، لیکن ستارہ نے تو اسلم کو گھاس بھی نہیں ڈالی، اور زبیر نے بھی زینت کو طلاق دیے بغیر ہی ستارہ سے شادی کر لی ہے، تو بیچارے اسلم کا جلنا تو بنتا ہے، کیونکہ اب تو زبیر کی زندگی میں دو دو حسین بیویاں آ چکی ہیں۔ تو اسلم ایک دفعہ پھر زبیر کے گھر چلا جاتا ہے، اس کی ماں بہنوں سے شکایت کرتا ہے کہ بھائی زبیر پہلے مجھ سے مشورہ کیے بغیر زندگی میں کوئی قدم نہیں اٹھاتا تھا، لیکن دیکھ لیں کہ یہ آپ کی چھوٹی بہو کیسی تیز ترار آئی ہے کہ زبیر نے نہ مجھ سے مشورہ لیا اور نہ ہی مجھے پتہ لگنے دیا، بس چپ چاپ نکاح کر لیا۔ سدرا کہتی ہے کہ اب تو زبیر بھائی ہم سے سیدھے منہ بات تک نہیں کرتے، نہ ہی ہمیں خرچہ دیتے ہیں، مجھے تو یہ لڑکی زہر لگتی ہے، دل چاہتا ہے اپنے ہاتھوں سے گلا دبا دوں۔ اور زبیر کی ماں اسلم کے سامنے ہی رونا روتی ہے کہ اگر تم کچھ کر سکتے ہو، ہمارے بیٹے کی اس چڑیل سے جان چھڑوا سکتے ہو
تو خدا کے لیے کچھ کرو۔ لیکن ان لوگوں کو نہیں پتا کہ زبیر چاہ کے بھی اب ستارہ کو چھوڑ نہیں سکتا، کیونکہ دوسری صورت میں اسے ستارہ کو 70 لاکھ حق مہر کی رقم ادا کرنی ہوگی۔ اور دوسری بات تو ابھی تک گھر والوں کو پتا ہی نہیں کہ زبیر اپنا پلاٹ بھی ستارہ سے شادی کرنے کی لالچ میں اس کے چچا کے نام لگا چکا ہے۔ خیر، اسلم زبیر کی ماں بہن کو تسلی دیتا ہے کہ میں کچھ نہ کچھ کرتا ہوں، آپ لوگ بے فکر ہو جائیں۔ اب اسلم جب اٹھ کے گھر کے اندر جاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ ستارہ زینت کی بیٹیوں کو اچھا خاصا ڈانٹ رہی ہے کہ اس گھر میں رہنا ہے تو چپ کر کے رہنا ہوگا، دوبارہ میں تم لوگوں کو کھیلتے کودتے اور شور مچاتے نہ دیکھوں۔ جبکہ زینت جو کچن میں کھانا بنا رہی تھی، جب ستارہ کو اس طرح اپنی بیٹیوں کو ڈانٹتے ہوئے دیکھتی ہے تو فوراً وہاں پہنچ جاتی ہے۔ پہلے زبیر اس کی ماں بہن تھوڑے ستم ڈھاتے تھے کہ اب یہ ستارہ بھی میری بیٹیوں پہ ستم ڈھانے لگی، اس لیے آگے بڑھ کے ستارہ سے کہہ دیتی ہے کہ ستارہ، زبیر تمہیں اپنی زندگی میں لے آیا، میں کچھ نہیں کر سکی، لیکن اگر تم میری بچیوں پہ چیخو چلاؤ گی تو میں چپ نہیں بیٹھوں گی۔ ستارہ بھی زینت کو اس کی اوقات یاد دلاتے ہوئے کہتی ہے کہ زبیر نے مجھے پوری اتھارٹی دی ہے کہ گھر کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے جو بھی مجھ سے ہو سکتا ہے کروں۔ اگر گھر میں شور شرابہ ہوگا، بد نظمی ہوگی تو مجھے پورا حق ہے کہ میں روک ٹوک سکتی ہوں۔ اور زینت سے کہتی ہے کہ کبھی مجھ سے برابری کرنے کی کوشش مت کرنا، کیونکہ بہت بری طرح سے ہار جاؤ گی۔ تو زینت بھی جاتی ہوئی ستارہ سے کہہ دیتی ہے کہ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میں ہار جاؤں گی۔ عورت بہت کمزور ہوتی ہے ستارہ، لیکن یاد رکھنا کہ ایک ماں کبھی کمزور نہیں ہوتی۔ ستارہ تو زینت کا تمسخر اڑاتے ہوئے وہاں سے چل دیتی ہے، جبکہ زینت اپنی بیٹیوں کو گلے لگاتی ہے اور اللہ سے رو رو کے دعا کرتی ہے کہ یا اللہ، آخر ہمارا امتحان کب ختم ہوگا۔ اور یہ سب کچھ چونکہ اسلم دیکھ چکا ہے، تو جب وہ دیکھتا ہے کہ زینت پھر سے اکیلی کچن میں کھڑی کام کر رہی ہے تو اس کے سر پہ پہنچ جاتا ہے۔ زینت تو اسلم کو دیکھ کے یکدم گھبرا جاتی ہے، جبکہ اسلم آگے بڑھ کے زینت سے کہتا ہے کہ آخر کب تک تم اس گھر کی زر خرید غلام کی طرح خدمت کرتی رہو گی، جبکہ تمہیں بھی پتا ہے اور مجھے بھی کہ تمہیں اس کا اجر کبھی بھی ملنے والا نہیں۔ زبیر سے اپنا حق مانگو، کیونکہ اگر اسلام 2 شادیوں کی اجازت دیتا ہے تو دونوں بیویوں میں انصاف کرنے کا حکم بھی دیتا ہے، اور آج نہیں تو کل تمہیں میری ضرورت ضرور پڑے گی، اور تم جب بھی آواز دو گی میں آ جاؤں گا، مایوس نہیں کروں گا۔ دوسری طرف رشتے والی خالہ زبیر کی ماں کو جہانگیر کی پکچرز بھیجتی ہے اور پھر کال کر کے کہتی ہے کہ سدرا کے لیے یہ لڑکا بہت مناسب ہے، کیونکہ بہت اچھے خاندان کا ہے، دیکھنے میں کافی خوبصورت ہے، پڑھا لکھا ہے، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ آپ کی شرط کے مطابق گھر داماد بننے کو بھی تیار ہے۔ سدرا تو جب جہانگیر کی پکچرز دیکھتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے تو اسے یقین ہی نہیں آتا کہ اتنا ہینڈسم اور کم عمر لڑکا اس کے ساتھ شادی کے لیے تیار ہے۔ اسے تو یہی لگتا ہے کہ شاید جہانگیر کی شکل میں اسے صبر کا پھل ملا ہے۔ یہ تو اسے آگے چل کے پتہ چلے گا کہ جہانگیر اس کے صبر کا پھل نہیں بلکہ اس کی گناہوں کی سزا کے طور پہ اسے ملا ہے۔ بہرحال اسے یاد آتا ہے کہ یہ لڑکا تو مجھے ایک بار راستے میں ٹکرایا تھا اور اس نے مجھے خالہ جی کہا تھا، اور پھر خود ہی سوچتی ہے کہ ہو سکتا ہے مذاق کی عادت ہو، مذاق میں کہہ دیا ہو، اور تب سے ہی میرے پیچھے ہو، میرے حسن کے جال میں گرفتار ہو کے رشتے والی خالہ تک پہنچ گیا ہو اور اسی لیے میرے گھر رشتہ بھیجا ہو۔ اب ستارہ تو اپنے خوابوں کا محل سجانا شروع کر دیتی ہے، جو کہ بہت جلد دھڑام کر کے زمین پہ گرنے والا ہے۔ اپنی ماں سے خوش ہو کے کہتی ہے کہ بھائی تو اپنی ہی شادی میں اتنے مگن ہیں کہ انہیں میری شادی کا کوئی خیال نہیں۔ آپ ایسا کریں کہ فوراً شاہانہ کو بلائیں، خالہ کے پاس جائیں اور اس رشتے کے لیے فوراً ہاں کر دیں، اس سے پہلے کہ اتنا اچھا رشتہ ہاتھ سے نکل جائے۔ بہرحال اب زبیر کی ماں اور شاہانہ جا کے لڑکا دیکھتے ہیں اور اپنی بیٹی سدرا کے لیے ہاں بھی کر آتے ہیں، لیکن اب ظاہر ہے کہ زبیر کو بتانا بھی تو ضروری ہے۔ تبھی زبیر کی ماں جب اسے بلواتی ہے تو ستارہ بھی زبیر کے ساتھ ہی ان لوگوں کے پاس بیٹھ جاتی ہے۔ زبیر کی ماں بہنوں کو ستارہ کو دیکھ کے شدید ناگواری کا احساس ہوتا ہے۔ بہرحال زبیر سے شکایت کرتی ہیں کہ بھائی جب سے تم نے دوسری شادی کی ہے
اپنی ماں بہنوں کو یکسر ہی فراموش کر دیا ہے، تھوڑی دیر بھی ہمارے ساتھ نہیں بیٹھتے۔ بہت بدل گئے ہو ویسے۔ تو اس سے پہلے کہ زبیر کوئی جواب دے، ستارہ بول پڑتی ہے کہ میں نے کہا تھا نا آپ سے کہ آپ کے گھر والے مجھے پسند نہیں کرتے۔ تو زبیر کی ماں ستارہ کو بھی زینت سمجھ کے ڈانٹ پلانا شروع کر دیتی ہے کہ دیکھو آج تو بول پڑی ہو، لیکن آج کے بعد میرے اور میرے بیٹے کی بات میں دخل اندازی کرنے کی کوشش مت کرنا۔ اب وہ لوگ بھول چکی ہیں کہ یہ زینت نہیں بلکہ ستارہ ہے جو اپنی بےعزتی سود سمیت واپس کرتی ہے۔ تبھی وہ تو مگرمچھ کے آنسو بہانے لگے گی اور وہاں سے اٹھ کے چلی جائے گی، اور زبیر کی ماں بہنیں جنہوں نے زبیر کو اسپیشلی بات کرنے کے لیے بلایا تھا، وہ تو شدید غصے سے اپنی ماں بہنوں کو دیکھے گا کہ رلا دیا نا ستارہ کو، اور انہیں چھوڑ کے ستارہ کو منانے اس کے پاس کمرے میں چلا جائے گا۔ تو ناظرین کیا لگتا ہے، کیا ستارہ زبیر کے گھر والوں کے ساتھ بالکل ٹھیک کر رہی ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔